بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج پہلے پروناؤنس جو ہیں کچھ وہ دیکھیں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ویسے پروناؤنس سٹارٹ کر دیے تھے، تو ایک دفعہ اس کا ریکیپ لیتے ہیں۔ پروناؤنس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں، کچھ آج پڑھیں گے۔ اسی طرح اگلی جو 2 کلاسز ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ پروناؤنس انشاءاللہ ہم کور کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نیا استعمال ہے جو مضارع کے ساتھ کانا یوز ہوتا ہے، تو اس سے کیا معنی ہوتے ہیں اور جملے میں ایڈ ہوتے ہیں، اور کانا کی ڈفرینٹ فارمز کیا ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور اینڈ پہ ایک لسننگ ایکٹیویٹی ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم قصص النبیین پڑھنا شروع کیا تھا، تو اسی کو پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ذرا ہم کوشش کریں گے کہ ہم لسننگ کی ایکسرسائز بھی اسی کے ذریعے سٹارٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک دفعہ لیکچر جو ہے وہ جیسے جو اس کے کانٹینٹ ہے اسے گو تھرو کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر جو کویشچن آنسرز ہوں گے وہ اینڈ پہ لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی وہ مائک میں نے میوٹ ہی کیے ہوئے، ورنہ وہ بیچ میں کئی دفعہ سوال جب شروع ہو جاتا تو ڈریگ ہو جاتی ہے بہت نا بات، تو پھر اینڈ پہ ایک ہی دفعہ کویشچن آنسرز کر لیں گے۔ ابھی بیچ میں کوئی بات ہوئی تو پھر آپ چیٹ میں کر سکتے ہیں۔ ضمائر جس کا سنگولر ہوتا ہے ضمیر، اس سے مراد کوئی بھی وہ لفظ ہے جو آپ کسی ناؤن کی جگہ یوز کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ناؤن کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم جو لفظ لاتے ہیں وہ ضمیر ہے، اور ضمیر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے 2 اس کی میجر ٹائپس دیکھی تھی عربی میں، ایک ضمائر متصلہ اور دوسری ضمائر منفصلہ۔ متصل وہ ضمائر ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں، منفصل وہ ہیں جو الگ سے یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور آگے پھر ان میں فردر ڈویژن ہے، متصل ضمائر کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور منفصل کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ ابھی ہم نے جو لاسٹ ٹائم ضمائر پڑھی تھیں ان کا جو کمپلیٹ نیم ہے گرامر میں وہ ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ۔ منفصل کا مطلب وہی ہے کہ وہ ڈیٹیچڈ ہیں، وہ لفظ اکیلے یوز ہوتے ہیں، اور مرفوعہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ والی ضمائر جملے میں سبجیکٹ بن کے آ رہے ہوتے ہیں، تو سبجیکٹ جو ہے اس کا کیس رفع ہوتا ہے، اس لیے ایسے ضمائر جو سبجیکٹ کے طور پہ جملے میں یوز ہوں ان کو ہم ضمائر مرفوعہ کہتے ہیں۔ تو یہ والا جو نام ہے آپ جب بھی پڑھیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ، تو اس سے مراد یہ ہوا ہیا والے ضمائر ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے سنگولر ناؤنز ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے، ہوا اور ہیا، انتا، انتی اور انا۔ پھر اس میں ہم نے جیسے ڈوئل ایڈ کیا لاسٹ ٹائم، ڈوئل کے لیے ہم ہما یوز کرتے ہیں میسکولن فارم میں بھی اور فیمینن فارم میں بھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہوا مدرس، ہیا مدرسہ، ہما مدرسان اور ہما مدرستان۔ اسی طرح جمع میں ہم یوز کریں گے میل کے لیے ہم مدرسون اور ہن مدرسات۔ تو ہوا اور ہیا یہ ہی و شی کا ایکولنٹ ہے، ہما دے ٹو کے لیے آئے گا، ہم اور ہن یہ دے کے لیے ہوگا، ہم میل کے لیے اور ہن فیمیل کے لیے۔ سیکنڈ پرسن میں سنگولر ہے انتا اور انتی۔ ڈوئل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انتما، مذکر میں بھی انتما ہے اور مؤنث میں بھی انتما ہے۔ جیسے آپ 2 لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو انتما مدرسان یا انتما رجلان، انتما ولدان۔ اور پھر ہم جمع میں یوز کرتے ہیں انتم میل کے لیے، اور انتنہ جو ہے یہ ہم فیمیلز کے لیے یوز کرتے ہیں، اگر فیمیلز کا ایک گروپ ہے اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انتا مسلم مثال کے طور پہ جیسے ہم کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، انتی مسلمہ، انتما مسلمان۔ اسی طرح انتما مسلمتان، انتم مسلمون، انتنہ مسلمات۔ تو یہ سب یو کے لیے ہیں لفظ، انتا، انتی، انتما، انتنہ۔ اور فرسٹ پرسن میں سنگولر انا ہوتا ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے۔ ڈوئل اور پلورل دونوں میں ہم نحنو یوز کرتے ہیں، یہ بھی میل فیمیل دونوں کے لیے سیم لفظ ہے۔ تو اگر ہم ریپیٹیشن جو ہے اس کو نکال دیں تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ 12 لفظ بنتے ہیں۔ تھرڈ پرسن میں 5 لفظ ہیں، ہوا ہیا، ہما ہم ہنہ۔ سیکنڈ پرسن میں بھی 5 ہیں، انتا انتی، انتما انتم انتنہ۔ اور فرسٹ پرسن میں 2 لفظ ہیں، انا اور نحنو۔ اور یہ جملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ مثلا میں جیسے کہتا ہوں کہ حامد مدرس، اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں ہوا مدرس، آمینہ مدرسہ، ہیا مدرسہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو کسی بھی مبتدا کے طور پہ لاتے ہیں نا، جیسے حامد مدرس میں حامد مبتدا ہے اور ہوا مدرس میں ہوا مبتدا ہے، آمینہ مدرسہ میں آمینہ مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے، ہیا مدرسہ میں ہیا مبتدا ہے۔ تو یہ ضمائر جملے میں مبتدا کی حیثیت سے آتے ہیں، ان کے بعد ان کی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حامد و زید مدرسان، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہما مدرسان، وہ دونوں ٹیچرز ہیں، تو اب ہما یہاں پہ مبتدا ہے۔ آمنہ و مریم مدرستان،
تو اب ہم ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہما سے کہ وہ دونوں ٹیچرز ہیں، ہما مدرساتان. اسی طرح حامد و زید و عامر مدرسون، تو ہم ان کے لیے ضمیر لائیں گے تو ہم کہیں گے ہم مدرسون. آمنہ و مریم و فاطمہ مدرسات، ہن مدرسات. ٹھیک ہے. آپ اسی طرح سیکنڈ پرسن کے پروناؤنز یوز کر لیں، انت مدرس، انتی مدرسہ، انتما مدرسان. تو جو بھی یہ پروناؤنز ہیں ان میں یہ لفظ جو ضمیر ہے یہ جملے میں مبتدا کی حیثیت سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ کل 12 لفظ ہیں جنہیں ہم ضمائر مرفوعہ منفصلہ کہتے ہیں، اور یہ جملے میں مبتدا کی حیثیت سے آتے ہیں. کسی بھی مبتدا میں اگر نام نہیں یوز کرنا چاہتے ان کی جگہ آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ لا سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. دوسری جو ضمائر کی قسم ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے ضمائر مجرورہ متصلہ. متصل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اٹیچ ہو کے یوز ہوتے ہیں کسی اور لفظ کے ساتھ، اور مجرور ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو آبویسلی ہم ان کے فنکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جملے میں یہ ضمائر جر کے کیس میں یوز ہوتی ہیں، یعنی مضاف الیہ کی جگہ اگر میں نے ضمیر لانی ہے تو میں یہ والی ضمیر لاؤں گا. مثلا میں کہتا ہوں نا کہ ھذا قلم حامد، یہ حامد کا قلم ہے. اب حامد مضاف الیہ ہے نا، تو اس کی جگہ اگر میں نے ضمیر لانی ہے تو میں یہ والی ضمائر یوز کروں گا، جیسے ھذا قلمہ، دس از ہز پین. تو یہ ضمائر یا تو مضاف الیہ کے طور پہ آتی ہیں یا یہ حرف جر کے بعد آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم ان کو ضمائر مجرورہ متصلہ کہتے ہیں. یہ بھی ٹوٹل 12 لفظ ہیں، اور اس کے جو انیشیل جو سنگولر کے ہیں لفظ وہ ہم نے پڑھے تھے پہلے. یہ والا پیسج آپ کو یاد ہوگا، یہ جو کنورسیشن ہے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا تھرڈ پرسن میسکولن میں ہو یوز کرتے ہیں، جیسے ھذا قلمہ، دس از ہز پین. فیمنن کے لیے ہم بولتے ہیں ہا، جیسے ھذا قلمہا، دس از ہر پین. سیکنڈ پرسن میں کا یوز کرتے ہیں، جیسے ھذا قلمک، دس از یور پین. اور فیمنن کے لیے کی ہو جائے گا، جیسے ھذا قلمکی. اور فرسٹ پرسن میل اور فیمیل دونوں میں یا آتا ہے، جیسے ھذا قلمی. ٹھیک ہے. تو یہ سنگولر والے جو لفظ ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہو ہز کے لیے، ہا ہر کے لیے، کا اور کی یور کے لیے، اور یا مائے کے لیے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ یہ لفظ یوز ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ضمائر مجرورہ ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ متصل آ رہی ہیں ایک لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، اسی لیے ہم ان کو ضمائر متصلہ کہہ رہے ہیں. جیسے قلمہ، تو ہو قلم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے، تو اس لیے ان کا نام ضمائر مجرورہ متصلہ ہے. اب ان میں باقی جو ضمائر ہیں ڈوئل کی اور پلورل کی وہ کون سی ہیں، وہ بھی ایک پیسج پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پہ فردر ایڈ کریں گے. اب ایک پیسج ہے، یہ ذرا پڑھتے ہیں. اس میں یہ والی ضمائر اور بھی آئیں گی، یہی جو پوزیسو پروناؤنز ہیں نا جو جر کے کیس میں آتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ایک پیسج پڑھ لیتے ہیں، اس میں پھر تلاش کرتے ہیں کون کون سی ضمائر ہیں. اور اس میں تھرڈ پرسن کی زیادہ ضمائر ہوں گی، پھر سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ہم اس میں خود ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو جو ہے ذرا ہم لسننگ ایکٹیویٹی کے طور پہ کرتے ہیں. تو پہلے میں یہ آپ کو ابھی دکھا نہیں رہا، یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یہ میں پڑھوں گا ایک دفعہ، آپ لوگ اس کو سن کے کوشش کریں سمجھنے کی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. تو پیسج ہے کہ انا محمود انا طالب فی جامعہ. ٹھیک ہے. محمود اپنے بارے میں بتا رہا ہے. انا محمود انا طالب فی جامعہ، اسرتی ساکنہ فی لاہور، ابی موظف فی شرکہ، و امی مدرسہ فی مدرسہ، ہی مدرسۃ اللغة العربیہ، مدرستها قریبہ من بیتنا، بیتنا فی وسط المدینہ. نعم، مفہوم؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ سب واضح؟ آسان سا پیسج ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس میں. اچھا، آگے اب محمود کہہ رہا ہے انا اکبر الاخوہ لی اخ و اختان، اخی اسمہ محمد وهو طالب في المدرسة الثانوية، مدرسته كبيرة وهي بجنب الحديقة، أختاي أسماؤهما مريم وفاطمة وهما طالبتان في كلية، كليتهما واحدة وهي قريبة من جامعتي، لي 3 أصدقاء أسماؤهم علي وعمر وعثمان وهم زملائي أيضا، ولأختي 3 صديقات أسماؤهن زينب وعائشة وخديجة،
وَهُنَّ زَمِيلَاتُهُمَا أَيْضًا. یہ ٹوٹل پیسج تھا. ٹھیک ہے, میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں اور چنکس میں پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے. ٹھیک ہے, پہلے والا پارٹ میں پڑھ کے پھر اس پہ آپ سے کچھ کویسچنس پوچھوں گا. آپ نے ابھی سننا ہے اور سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. انا محمود, انا طالب فی جامعہ, اسرتی ساکنہ فی لاہور, ابی موظف فی شرکہ, و امی مدرسہ فی مدرسہ, ہی مدرسة اللغة العربیہ, مدرستها قریبہ من بیتنا, بیتنا فی وسط المدینہ. جی, یہ جو لڑکا ہے محمود, یہ کہاں پڑھتا ہے, کس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے؟ جامعہ. یونیورسٹی. طالب فی جامعہ. ٹھیک ہے, اور فیملی اس کی کہاں ہوتی ہے؟ این اسرت؟ لاہور. اسرتہ فی لاہور. ٹھیک ہے. والد صاحب کیا کرتے ہیں اس کے؟ موظف. موظف یعنی وہ امپلائی ہیں. فی شریکہ, شریکہ کیا ہے؟ کمپنی میں. و امی مدرسہ فی مدرسہ, امی جو ہے وہ اسکول میں ٹیچر ہیں. کیا پڑھاتی ہیں اس کی امی؟ لغت العربیہ. لغہ العربیہ پڑھاتی ہیں. بالکل صحیح. اور جو اسکول ہے جس میں والدہ جاتی ہیں, وہ اسکول ان کے گھر کے پاس ہے, دور ہے؟ پاس ہے. مدرستھا قریبہ من بیتنا, اور گھر کی اس نے کیا لوکیشن بتائی تھی کہ گھر کہاں کر کے؟ وسط المدینہ, یعنی جیسے مین سٹی میں ہے. بیتنا فی وسط المدینہ. بالکل صحیح ہے, زبردست, ماشاء اللہ آپ لوگوں نے تو سارا سمجھ لیا. چلیں اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. انا اکبر الاخوہ, لی اخ و اختان, اخی اسمہ محمد وہو طالب فی المدرسة الثانویہ, مدرسته کبیرہ وہی بجنب الحدیقہ. اب یہاں یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بھائیوں میں اس کا کیا نمبر ہے؟ بڑا ہے, چھوٹا ہے, منجھلا ہے؟ سب سے بڑا ہے. اور اس نے کتنے بتائے ہیں بہن بھائی اپنے؟ 3 بہن بھائی. تین ہے, ایک بھائی ہے. ایک بھائی, 2 بہنیں ہیں. اور اس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. اور وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. وہ کس لیول کے اسٹوڈنٹ ہے؟ ثانویہ میں پڑھتا ہے. ثانویہ کون سا ہوتا ہے؟ سیکنڈری ہوگا. سیکنڈری آبویسلی, ثانیہ سے ہے نا, ثانی سیکنڈ ہے تو ثانویہ سیکنڈری. سیکنڈری میں پڑھتا ہے اس کا بھائی. اور اسکول کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا کہ اسکول چھوٹا ہے, بڑا ہے؟ کیا بتایا؟ بڑا ہے. اور اس نے لوکیشن بھی کچھ بتائی تھی کہ اسکول کے ساتھ باغ ہے. بجنب الحدیقہ, یعنی کوئی پارک ہے جیسے کوئی بڑا, اس پارک کے ساتھ اس کا اسکول ہے. صحیح ہو گیا, ماشاء اللہ, بہترین. چلیں اب اس کے اگلے پارٹ پہ موو کرتے ہیں. اختایا اسماؤہما مریم و فاطمہ, وہما طالبتان فی کلیہ, کلیتہما واحدہ وہی قریبہ من جامعتی. جی, بہنیں کون کون ہیں اس کی؟ مریم اور فاطمہ. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں پڑھتی ہیں؟ کالج میں. کلیہ. کلیہ ہوتا ہے کالج. ایک ہی کالج میں پڑھتی ہیں کہ الگ الگ کالج ہے ان کا؟ ایک ہی کالج میں پڑھتی ہیں. ایک ہی ہے, کلیتہما واحدہ. اور کالج جو ہے وہ کہاں ہے اس کی؟ یونیورسٹی کے پاس ہے, دور ہے؟ یونیورسٹی کے پاس. ہاں, یہ محمود کی یونیورسٹی کے پاس ہی ہے وہ کالج بھی. چلے اب آخری پارٹ ہے اس نص کا. ٹھیک ہے. لی ثلاثۃ اصدقاء اسماؤہم علی وعمر وعثمان وہم زملائی ایضا, ولی ثلاث صدیقات اسماؤہن زینب وعائشہ وخدیجہ وہن زمیلاتہما ایضا. اس پارٹ میں یہ کیا بتا رہا ہے, کن کا تعارف کروا رہا ہے؟ وہ اپنے فرینڈس کا بتا رہا ہے اور کہ وہ میرے کلاس فیلوز بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس نے اپنے دوست بتائے ہیں اور یہ بتایا کہ وہ دوست میرے کلاس فیلوز بھی ہیں. کتنے اس نے دوست بتائے ہیں؟ نمبر اور کتنا بہنوں بتایا؟ کی بھی 3 دوست ہیں. ٹھیک ہے. اور بہنیں جو ہیں علی عمر, وہ بھی 3 ہی بتائی ہیں.
ہاں بہنوں کی بھی اس نے کہا ہے کہ 3 ہی دوست ہیں 3 ہے. تین اور وہ بھی اس کی کلاس فیلوز بھی ہیں, فرینڈس بھی ہیں اور فیلوز بھی ہیں. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ, بہترین. آپ لوگوں کو تو یہ مکمل کا مکمل آ گیا سمجھ. تو بس اب یہ دیکھ لیں ایک دفعہ, یہ والا نص ہے جناب, اس میں کوئی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے. اسرتی سر اسرتی, ہاں اسرا فیملی ہے, تو اسرتی یعنی مائی فیملی. سر جہاں پہ یہ چھوٹی یہ آ جائے تو وہ تی جو میری فیملی, یہ ایسے ہی ہوگا نا, ہاں میری یہ چھوٹی فیملی. یہ یہاں پہ بھی آ رہی ہے, وہ میرے کے لیے ہے بالکل. اور اس یا جی سے پہلے میرے ہم کے لیے. والے حرف پہ زیر بول رہے ہوتے ہیں, جیسے جی مدرستی, جامعتی, قلمی. جی 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 جی. والد کے بارے میں سر موظف ہوں. ہاں موظف وظیفہ سے, وظیفہ ہم کہتے ہیں کسی بھی جاب کو, تو موظف ہے امپلائی جو کسی جاب پہ ہے, وہ موظف ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ ملازم کہتے ہیں اردو میں نا, امپلائی جو کسی کام پہ ہے. اور یہ بجنب آیا, بجنب کا کیا مطلب ہے؟ یہ بجنب الحدیقہ, ساتھ. ہاں بالکل ساتھ کے معنی میں, جیسے بسائڈ بولتے ہیں نا, بالکل ساتھ, جانب سے یہ جنب. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ, بہترین. جی زملا جو ہے یہ زمیل کی جمع ہے. زمیل فیلو کو بھی کہتے ہیں, کولیگ کو بھی کہتے ہیں, میٹ کو بھی کہتے ہیں, جو بھی یعنی انسان کے ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں, جس کے ساتھ کام کرتے ہیں, جس کے ساتھ رہتے ہیں, وہ زمیل ہے. اور جمع ہوتی ہے زملا. زملا ایک ورڈ ہے, اور یہ بعد میں آیا ہے اس کے جو. جی جی جی, یہ جو یا آیا ہے یہ تو وہی متکلم کی ضمیر ہے نا, زملائی, میرے فیلوز. ٹھیک ہے, تو میرے کے لیے اس نے یا ایڈ کیا. اصل لفظ ہے زملا, جیسے ہم کہتے ہیں علماء, انبیاء, تو علماء کی طرح زملا, یہ لفظ یعنی حمزہ پہ اینڈ ہو جاتا ہے ویسے, زملا او ہوگا ویسے. ٹھیک ہے, تو یا ایڈ کیا اپنے لیے, زملائی میرے فیلوز, زملا کا تمہارے فیلوز, زملا اوہو اس کے فیلوز, اس طرح سے ہے. تو زمیل کی پھر مؤنث زمیلہ ہے اور جمع زمیلات. ٹھیک ہے, کلیئر؟ ٹھیک چلیں جی. آگے چلتے ہیں. یہ ویسے زیادہ بہتر نہیں ہے صرف ریڈنگ کرنے سے, اس میں ایک ایکسٹرا اسکل بھی انوالو ہو رہی ہے نا. ہاں صحیح ہے سر. کر رہے ہیں ڈیولپ لسننگ پہ بھی, لیکن ابھی میں کافی دیر بلاک ہو گیا تھا بیچ میں. پہلی بالکل ہی دفعہ نا, پہلی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. جی ہاں, اور یہی بس آہستہ آہستہ 2-3 کلاسز میں ایسا ہوگا تو یوز ٹو ہو جائیں گے آپ. تو جی سر. اگلے کوارٹر میں تو کافی ہے انشاءاللہ, وہ لسننگ ایکٹیویٹیز کافی ساری ہیں. اچھا جی, اب یہاں پہ جو پروناؤنز ہیں وہ یہ والے لفظ ہیں. ایک تو جیسے وہی آپ لوگوں نے آلریڈی ویسے ہائی لائٹ کر دیا تھا, جیسے اسرتی ہے, ابی ہے, امی ہے, لی ہے, اخی ہے. ٹھیک ہے, ادھر اکثر جگہوں پہ جامعتی ہے, زملائی ہے, یہ جو ہر جگہ یا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے میرے لیے نا. اچھا, اس میں ایک دو چیزیں ہیں سوچنے والی. ایک یہ کہ جیسے یہ لی جو آ رہا ہے, یہ لام کیا ہے, یا لام کیا میننگ دیتا ہے؟ لیے. ہاں لیے, یہ وہ ہے نا گرامیٹیکلی ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف جر. حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. تو یہ والی ضمائر آپ دیکھ رہے ہیں نا, دونوں طرح آتی ہیں. یعنی حرف جر کے بعد بھی ہم یہی ضمیر لاتے ہیں, اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی یہی ضمیر آتی ہے. جیسے اسرتی, ابی, امی, یہاں تو یہ یا مضاف الیہ بن رہا ہے نا, جو کہ آپ اپنے سے ریلیٹ کر رہے ہیں, میری فیملی, میرے والد, میری والدہ, تو ہم اپنے آپ سے ایک چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن لی میں لام حرف جر اور اس کے بعد میں نے اپنا ذکر کرنا ہے, تو تب بھی میں یہی والی ضمیر یوز کروں گا. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا, یہ جو اختایا, یہ کیا سٹائل ہے یہاں پہ؟ اختایا,
یہ اختا دو کیا ہے ہے؟ یہ، سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے کون سی ڈوئل فارم کون سی؟ میرے دو ڈوئل ہے بہنیں ہیں. اور میری دو بہنیں. بس میری دو بہنیں. تو اختانی کیوں نہیں آ رہا؟ نون کیوں نہیں آ رہا؟ سر نون ضمائر میں ہم کے لیے آتا ہے یا میرے کے لیے آتا ہے. کیا نہیں سر نہیں، اٹیچڈ ہے نا، میرا متصلہ سوال ہے. وہ والا ہے کہ جیسے ڈوئل میں نون تو آتا ہے نا الف کے بعد، اختانی. کیونکہ مضاف بننا ہے نا. یس، مضاف بن رہا ہے. یا آپ کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا جب مضاف مضاف الیہ کے رولز پڑھے تھے بالکل شروع میں، یس یس نون. یاد ہے نا وہاں ہم نے بات کی تھی جو جمع مذکر سالم ہے اور جو ڈوئل ہے جب مضاف بنتے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، نون حذف کر دیں گے. تو اختانی سے جیسے ہی مضاف بنایا اختہ، جیسے ہم اگر کہہ رہے ہیں حامد کی دو بہنیں اختہ حامد، تو اسی طرح میری دو بہنیں کہنا ہے تو اختائی. اب ویسے یہ یا ساکن بولا جاتا ہے تو آپ اس کو اختائے بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے کیس میں یا پہ زبر دے کے بھی آگے ملایا جا سکتا ہے. جیسے آپ قرآن کریم میں دونوں طرح پڑھتے ہیں، ربی اور سم ٹائمز ربیہ، یا پہ زبر بھی بول دیتے ہیں. تو اختائی بھی بولا جا سکتا ہے اور اختایا بھی بولا جا سکتا ہے، میری دو بہنیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں لی اختیہ، یہ کیا فارم ہے؟ جری حالت میں بھی آ گیا نا یہ مضاف. زبردست. یہ مضاف ہی ہے اور اسی لیے نون گرا ہوا ہے، لیکن یہاں لام کی وجہ سے یہ جری حالت میں ہے. تو حالت جر میں اختین ہوگا نا، تو اختین میں نون گرایا اور یا متکلم کا اٹیچ کیا جو ضمیر ہے، تو دو یا اکٹھے ہو گئے تو شد دے دی نا، تو اختی ہو گیا. اختی. کلیئر؟ نہیں نہیں کلیئر؟ نہیں دیکھیں یہاں تک یہ والا کلیئر ہو گیا تھا، اختایا والا وہ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. وہ والی بات نہیں سمجھ آئی. اچھا وہ والی بات ذہن میں ہے، وہ جو مضاف کے بارے میں پڑھی تھی کہ اس کا نون گرا دیتے ہیں جب وہ مضاف بنتا ہے. وہ بات ہے ذہن میں کہ وہ بھی نہیں ہے؟ کنفیوژن ہے اس میں بھی. چلیں اسی لیے پھر وہ اگر اصل میں چونکہ اس کے بیسس پہ ہم یہ کر رہے ہیں نا، تو وہ اصل اصول تازہ نہ ہو تو پھر یہ کنفیوژن آ سکتی ہے. میں ایک منٹ اس کو نا اس پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، بورڈ پہ کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. دیکھیے چاہے جمع مذکر سالم ہو یا چاہے مثنیٰ ہو، دونوں کے لیے ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ یہ لفظ جب مضاف بنیں گے تو مضاف میں جیسے ہم نارملی یہ کہتے ہیں نا کہ ال نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، یہی اصول ہوتا ہے نا. تو جب ڈوئل مضاف بنتا ہے تو اس میں ہم ال ریموو کر دیتے ہیں اور نون ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جنرل اس کا پرنسپل ہے کہ مثنیٰ یا جمع مذکر سالم جب بھی یہ مضاف بنیں گے تو ان میں ال نہیں آئے گا اور ان میں نون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ان کی ہم ہٹا دیتے ہیں. اب مثلا ہم نے کہنا ہے کہ ہازانی والدانی، یہ والدین ہے. تو اگر میں والدین کو مضاف بناؤں، میں کہوں کہ یہ علی کے والدین ہیں، تو ہم بولیں گے ہازانی والدہ علی. یہ والدانی علی نہیں بولتے، مضاف بناتے ہوئے اس کا نون نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہازانی والدہ علی. تو اسی طرح اگر میں نے کہنا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دو بہنیں ہیں، ہاتانی اختانی. ٹھیک ہے. اب اگر میں بہنوں کو آگے نسبت دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ حامد کی بہنیں، تو میں کہوں گا ہاتانی اختہ حامد. ٹھیک ہے. اب لیٹس سے میں کہتا ہوں یہ اس کی بہنیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہاتانی اختہ ہو. یہی ہوگا نا. اب میں اگر کہنا چاہتا ہوں یہ تمہاری بہنیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہاتانی اختہ کا. اور اگر میں نے کہنا یہ میری بہنیں ہیں تو ہاتانی اختہ یا. کلیئر؟ صحیح ہے نا. مطلب بیسیکلی نون نہیں لانا، ہم نے نون نہیں لا رہے چونکہ وہ مضاف ہے، تو نون ہٹا کے آپ جیسے اختہ حامد بول رہے تھے یا والدہ علی بول رہے تھے، اسی طرح آپ اختہ بول کے آگے ضمیر لگا سکتے ہیں، کوئی اختہ ہو، اختہ کا، اختہ یا. ٹھیک ہے. یہ کیس تو کلیئر ہو گیا نا. اختہ کا کیا ہوگا؟ تمہاری بہنیں کا سامنے والے کے تمہاری. لیے نا، مخاطب.
ٹھیک ہے. اور یا اختا یا میری میری بہن ہے, ہاں میری, میری یا میرے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہم اگر یہ والا کر لیں, سلمت, کہ میں نے سلام کیا, علل, اب میں کیا بولوں گا, اختانی بولوں گا, اختینی بولوں گا علا کے بعد. کیوں جی, اعراب آپ لوگوں نے پڑھا ہے تازہ تازہ, ہاں, جب مثنی حالت جر میں ہوتا ہے تو الف کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ آئے گا. یا کے ساتھ آتا ہے نا, تو ہم بولیں گے سلمت علی الاختین. کہیں نہیں. علی کی وجہ سے علی الاختانی نہیں بول سکتے, علی الاختین نہیں بولیں گے. اب ادھر اگر میں لیٹ سے اختین کو مضاف بنا دوں, یہاں تو میں کہہ رہا ہوں میں نے دو بہنوں کو سلام کیا, لیٹ سے میں کہہ رہا ہوں میں نے خالد کی دو بہنوں کو سلام کیا, تو سلمت علی, اب ادھر بھی میں ال اور نون ریموو کروں گا تو کیا لفظ رہ جائے گا, علی اختی خالد, یہی ہوگا نا, یہاں تک کلیئر ہے؟ اسی طرح میں کہتا ہوں میں نے مثال کے طور پہ زید یا علی کے والدین کو سلام کیا, سلمت علی والدی علی, اس طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب لیٹ سے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے خالد کی جگہ ہم ضمیر یوز کر لیتے ہیں, میں کہتا ہوں میں نے اس کی بہنوں کو سلام کیا, سلمت علی اختی, اب کیا میں بولوں گا, اختی ہی, تھرڈ پرسن کی ضمیر آ جائے گی نا. اسی طرح میں کہتا ہوں میں نے تمہاری بہنوں کو سلام کیا, تو سلمت علی اختی کا. اور اگر یہ ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو سلام کیا, سلمت علی اختی, ہاں اب دیکھیں یہ, اب یہ ذرا سمجھیے گا, یہاں پہ آخری حرف یا ہے نا اختی میں, اب متکلم میں بھی یا ہوتا ہے, دو یا جب اکٹھے ہوں گے تو obviously کیا ہوگا, ایک ہی جیسا حرف دو دفعہ آ جائے تو شد آ جاتی ہے نا. آپ اس حرف کو لکھتے ایک دفعہ ہیں, بولتے دو دفعہ ہیں, تو ہم جب اس کو اکٹھا کر دیں گے تو ہم یوں کہیں گے سلمت علی اختی. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولی ولی والدی, تو یہ اصل میں کیا ہے, اصل میں یہ ایک لفظ ہے والدی اور دوسرا لفظ ہے یا, جو یا متکلم ہے. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی یہ لفظ اگر ہم یا کی ضمیر ہٹا دیں تو یہ دعا یوں ہوگی ربنا اغفر لی وللوالدین, اسی طرح ہوگا نا, جی سر ایسے ہی بولیں گے نا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, والدین کو بھی معاف کر دے, وللوالدین. اب لیکن جب میں والدین کو نسبت دیتا ہوں اپنے آپ سے کہ میرے والدین کو معاف کر دے, تو ایک تو میں نون ہٹاتا ہوں, ٹھیک ہے, ادھر سے میں ال ہٹا دیتا ہوں, تو لی والدی رہ جاتا ہے. اب جب میں اس میں یا ضمیر والا جو پٹ کروں گا تو وہ ڈبل یا ہو جائے گا, لی والدی. سمجھ گئے؟ سر یہ جو ربنا اغفر لی وللوالدین, ربنا اغفر لی وللوالدین, اس کے اندر فرق کیا دونوں میں میجر؟ فرق تو بس یہی ہوگا کہ یہاں پہ آپ اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں, نہیں زیادہ کلیئر کر کے ایکسپریس کر رہے ہیں. اگر صرف ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر اور والدین کو معاف کر. وہ یہاں یہ کہ ہم ذرا اپنی طرف نسبت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو معاف کر. ادھر ہم اس کو اگرچہ اگر ہم صرف یہ بھی بولیں کہ مجھے اور والدین کو معاف کر, تو تب بھی مراد تو یہی ہے نا کہ میرے والدین کو, لیکن ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے اس بات کو یہاں, جبکہ ہم اپنی طرف خصوصی نسبت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلیئر ہو گیا یہ والا جو ہے کہ اختیہ کس طرح سے یوز ہوا. چلیں سر یہ جو ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ سلمت علی اختین اور سلمت علی اختی خالد, اس کے اندر جو اخت ہے وہ اس کی گرامیٹیکل وہ سگنیفیکنس چینج ہو رہی ہے کیا؟ حرف چینج ہو رہا ہے نا. نہیں, ان دونوں میں کہہ رہے ہیں علی الاختینی اور اختی خالد میں. جی ہاں, چینج یہ آ رہا ہے کہ علی الاختینی جو ہے, یہ اختین یا سنگل ایک ورڈ کے طور پہ آ رہا ہے بس.
یہ اعلیٰ کا وہ ہے مجرور ہے سمپلی، آگے جملہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم اس کو آگے ریلیٹ کر رہے ہیں خالد سے کہ وہ کس کی بہنیں ہیں، تو یہاں اس کو ہم نے مضاف بنا دیا نا، آگے خالد کو مضاف الیہ لے آئے. جب ہم نے اس کو مضاف بنایا تو پھر اسی لیے ہم نے اس کا ال اور نون ریموو کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پچھلی ایگزامپل میں مضاف ہے، وہ یہ مجرور ہے اور یہ اس میں مضاف ہے. ہاں لیکن مجرور تو ادھر بھی ہے obviously، ادھر بھی اعلیٰ کے بعد آ رہا ہے تو مجرور تو ہم اس کو بولیں گے ادھر بھی، لیکن ایڈیشنلی یہ کہ وہ مضاف بھی ہے. یہاں وہ اکیلا لفظ نہیں ہے، اوپر اکیلا لفظ تھا نا وہ، اب یہاں وہ ایسا لفظ ہے جو اگلے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی وہ فریز میں آ رہا ہے. صحیح ہے. صحیح ہو گیا اوکے. جی؟ اور کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ نہیں، لا کل شیء واضح. کل شیء واضح. طیب چلیں جی، اب یہاں دیکھیں، ایک تو یہ یا والی ضمیر ہم نے دیکھی، دوسرا ہا والی ضمیر، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہا ہر کے لیے ہوتا ہے. یہ بیتنا، نا کس لیے آتا ہے؟ یہ ہمارے لیے آئے گا. ہاں بیتنا ہمارا گھر، اور ادھر بھی آ رہا ہے بیتنا ہمارا گھر. اور اب تو آپ لوگوں نے اعراب پڑھ لیا ہوا، اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ادھر ہم بول رہے ہیں مدرستھا قریبہ من بیتنا، اگلے ہی جملے میں بول رہے ہیں بیتنا فی وسط المدینہ. تو بیتی اور بیتو کا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں نا اعراب کا، کیونکہ دونوں جگہ وہ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہا ہے. یہاں وہ من کے بعد مجرور ہے تو من بیتینا، اور یہاں وہ اگلے جملے میں مبتدا ہے تو بیتونا. حالت رفع کہیں گے پھر اس کو. یس، یہاں پہ حالت رفع میں ہے اور پچھلے جملے میں وہ حالت جر میں تھا، تو اسی لیے اس کی حرکت اینڈ کی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اس کے علاوہ یہ ہما جو ہے یہ ڈوئل کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اسماءہما ان دونوں کے نام، کلیتہما ان دونوں کا کالج، ہم جمع کے لیے آ رہا ہے اسماءہم یعنی دیئر نیمز، اور ہنہ جو ہے یہ فیمیلز کی جمع کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں ہمارے ضمائر مجرورہ متصلہ جن کی سنگولر فارمز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں، ہو، ہا، کھا، کھی اور یا. اور اب ہم اس کے باقی لفظ جو ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیے. اس میں جو ڈوئل ہے، سب سے پہلے اگر تھرڈ پرسن میں دیکھیں تو ڈوئل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہوما. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر آگے ہم دیکھیں اس کے بعد تو ہوما جو ہے یہ فیمیل میں بھی آئے گا، میل کی جمع میں ہم اور فیمیل کی جمع میں ہننا. تو ہو ہے ہز کے لیے، ہا ہر کے لیے، ہوما دیر یعنی دیر دو کی بات جب کر رہے ہوں گے، ہم اور ہننا یہ بھی دیر کے لیے لیکن ہم میلز کے لیے اور ہننا فیمیلز کے لیے. کا اور کی یوئے کے لیے ہوگا. سنگولر میں ڈوئل کے لیے ہم بولیں گے کما، مذکر مؤنث دونوں میں، جمع مذکر میں کم اور جمع مؤنث میں کننا. اور یا جو ہے یہ میرے کے لیے، ہمارے لیے ہم بولتے ہیں نا، چاہے ہم دو ہوں یا ہم زیادہ ہوں. تو 12 لفظ بنتے ہیں جی ٹوٹل ادھر بھی، جیسے منفصل ضمائر میں بھی 12 تھے نا، ہوا ہیا میں، ادھر بھی 12 ہیں. ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، یہ تھرڈ پرسن ہو گیا یعنی ہز، ہر اور دیر. کا، کی، کما، کم، کننا یہ یوئے کے لیے ہو گئے 5 لفظ، اور یا اور نا یہ مائے اور کے لیے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور جملے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ یا تو مضاف الیہ کے طور پہ آتے ہیں، جیسے ھذا قلم الطالبی، کہ دس از دا پین آف دا اسٹوڈنٹ. تو اب یہاں اسٹوڈنٹ مضاف الیہ ہے نا، طالب، اس کو ہم ریپلیس اگر کرنا چاہیں کسی ضمیر سے، ہم کہیں کہ یہ اس کا قلم ہے، تو ہم وہاں پہ یہ والی ضمیر لائیں گے، ھذا قلمہ. تو گرامیٹیکلی ہو مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے نا، اور قلم مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمائر مضاف الیہ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. ھذا قلم الطالبۃ، تو ہم یہاں پہ طالبہ کی جگہ ضمیر لائیں گے تو ہم کہیں گے ھذا قلمھا، دس از ہر پین. اسی طرح ھذا قلم الطالبین، یہ 2 اسٹوڈنٹس کا قلم ہے، 2 اسٹوڈنٹس کے لیے ضمیر لانا چاہیں گے تو ہم کہیں گے ھذا قلمھما. اور 2 فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اگر بولیں گے تو یہی ہوگا ھذا قلمھما. اور یہ اسٹوڈنٹس کا قلم ہے، اگر آپ نے زیادہ کی طرف نسبت کرنی ہے اور ضمیر لانی ہے تو ہم کہیں گے ھذا قلمھم، اور ھذا قلم الطالبات اور ھذا قلمھن. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ آپ دیکھیں ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا یہ مضاف الیہ کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم ھذا قلمک، ھذا قلمکی، ھذا قلمکما، کہیں پہ بھی آپ اس کو مضاف الیہ کے طور پہ ان ضمائر کو لا سکتے ہیں. ان کے صرف 2 یوزیجز ہیں، یہ ضمائر یا مضاف الیہ بن کے آتی ہیں
یا یہ حرف جر کے بعد آتی ہیں. تو حرف جر کے بعد بھی اگر ہمیں ضمیر لانی ہو، مثلا من ہے سے، اب اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے، تو میں بولوں گا من ہو یا من ہا، من ہما، من ہم، من ہن، من کا، اسی طرح. ٹھیک ہے. علا ہے ایک حرف جر ہے، پر، تو اس کے ساتھ بھی یہی والی ضمائر رہیں گے. اگر میں نے کہنا ہے اس پر علیہ، اس خاتون پر علیہا، ان دونوں پر علیہما، علیہم، علیہن، علیکا، علیکی، علیکما، علیکم، علیکن. تو اسی طرح آپ اس کو کسی بھی حرف جر کے بعد بھی اگر ضمیر لانا چاہتے ہیں تو یہی والی ضمائر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. انہو، ان ہا، انہما، انہم، انہن. اسی طرح ان کا، ان کی. تو کسی بھی حرف جر کے بعد بھی یہ ضمائر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر؟ کوئی سوال ہے تو بتائیے، نہیں تو آگے چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف. اب یہ جو فعل مضارع ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ ہوتا ہے حال اور مستقبل کا، اور اس سے پہلے اگر کانا آ جائے تو وہ تھوڑا معنی بدل دیتا ہے. اور یہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب قصص النبیین پڑھنا شروع کی تھی تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کانا جو ہے ایک ہیلپنگ ورب ہے جو پاسٹ میں لے جاتا ہے اوور آل جملے کو. ٹھیک ہے. تو ہم پاسٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کانا. اب کانا پاسٹ کے لیے ہے اور مضارع پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، تو یہ کنٹراڈکشن ہے ایک طرح کا نا، کہ ایک ہی جملے میں پاسٹ بھی آ رہا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر بھی آ رہا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا اگر کہیں پہ بھی کسی جملے میں ایسا ہو کہ کانا اور مضارع دونوں آئیں تو جو اصل ٹینس ہے وہ ہم پاسٹ کا کنسیڈر کرتے ہیں. کانا کی وجہ سے اوور آل جملے کا معنی پاسٹ میں ہوگا، ہاں لیکن مضارع سے کانٹینیوٹی کا میننگ ہم لے لیتے ہیں، تو ہم فعل مضارع اگر کانا کے ساتھ آئے تو وہاں پاسٹ کانٹینیوس کے میننگ میں اس جملے کو لیں گے. پاسٹ کانٹینیوس یعنی وہ یہ بتائے گا کہ یہ کام ہوا کرتا تھا، ریپیٹڈلی جیسے ہوتا تھا. مثلاً کان محمد یسافر الی مکہ، یعنی محمد مکہ جایا کرتا تھا. تو محمد یوز ٹو ٹریول ٹو مکہ. اب یہ ایک دفعہ کا ایکٹ نہیں ہے بلکہ محمد کی جیسے روٹین تھی یا عادت تھی، وہ وزٹ کیا کرتا تھا اکثر. تو اگر ہم نے سمپل ماضی بولنا ہوتا ہم کہہ دیتے محمد سافر الی مکہ، محمد نے سفر کیا مکہ کا. سمپل پریزنٹ بولنا ہوتا تو ہم کہتے محمد یسافر الی مکہ، محمد جا رہا ہے مکہ یا سفر کرتا ہے مکہ کا. لیکن جب کانا یسافر اکٹھا ہو گیا ہے تو اب یہاں پاسٹ کانٹینیوس ہے، محمد یوز ٹو ٹریول. ٹھیک ہے. یعنی محمد سفر کیا کرتا تھا. کانت فاطمہ تعمل طول یوم، جی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کانت فاطمہ تعمل، یعنی فاطمہ کام کیا کرتی تھی طول یوم. طول یوم کیا ہوگا؟ طول یوم پہلے پڑھا ہوا ہے، طوال یا طول ہوتا ہے پورا، یعنی پورے دن. سارا. ہاں تو فاطمہ پورا دن کام کیا کرتی تھی، سارا دن کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ فاطمہ کے بارے میں جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ پورا دن کام کرتی تھی. اب ویسے اگر ہم کہتے فاطمہ تعمل طول یوم تو اس کا مطلب وہ سارا دن کام کرتی ہے، لیکن کانت تعمل وہ کام کرتی تھی. این کنت تسکن، کیا پوچھ رہے ہیں آپ سامنے والے سے؟ آپ کہاں رہتے تھے، رہا کرتے تھے. ہاں کہاں رہتے تھے یا کہاں رہا کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب پاسٹ کانٹینیوس ہے. اگر صرف ہم بولیں این تسکن تو تب کیا پوچھ رہے ہیں ہم؟ کہاں رہتے ہیں. ہاں کہاں رہتے ہو، کہاں رہتے ہیں آپ، یا کہاں رہتے ہو تم، تو این تسکن. لیکن این کنت تسکن آپ کہاں رہتے تھے یا کہاں رہا کرتے تھے. ماذا کنتی تعملین، تم کیا کام کرتی تھی، تم کیا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. یا کیا کام کیا کرتے تھے. کنت اجتہد کثیرا فی الدراسہ، میں بہت محنت سے پڑھائی کرتی تھی. ہاں بالکل، میں بہت محنت سے پڑھائی کیا کرتا تھا یا بہت محنت سے پڑھائی مطلب بہت محنت کرتا تھا پڑھنے میں. بالکل صحیح ہے. المسلمون کانوا یحبون العلم، مسلمان علم سے محبت کیا کرتے تھے. کرتے تھے. کانا آ گیا نا تو اب ہم کہہ رہے ہیں مسلمان علم سے محبت رکھا کرتے تھے. جیسے یہ پاسٹ میں تھا اور پاسٹ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ تھا، یہ ون ٹائم ایونٹ یا نہیں ہے. الطالبات کن یخرجن مبکرا، مبکرا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی.
ایٹ این ارلی ٹائم. ٹھیک ہے, کیا طالبات جلدی نکل طالبات جلدی نکلا کرتی تھیں, یعنی طالبات جلدی چلی جایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, تو وہ جلدی چلی جایا کرتی تھیں. اذکرن یخرجن مبکرا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کانا جب مضارع کے ساتھ آ جائے تو اوور آل ٹینس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, وہ پاسٹ کنٹینیوس ہے. اور لیکن کانا کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی طرح سے یوز نہیں ہو رہا ہر جگہ, یعنی کانا اپنی فارمز بدل رہا ہے نا, کانا, کانت, کنتا, کنتی, کنتو, کانو, کننا. تو اس کی فارمز کیسے چینج ہوتی ہیں اب یہ بھی ذرا سیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی. یہ ہیلپنگ ورب ہے, اور چونکہ ماضی کا معنی دیتا ہے تو اس کی جو ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں, جو مختلف صیغے ہوتے ہیں, وہ بھی ماضی کی طرح بنتے ہیں. جیسے ذہبا, ذہبت, ذہبتا, اسی طرح کانا بھی ایکٹ کرے گا. تو جو کانا ہے یہ استعمال ہوتا ہے جی ماضی جاری یا استمراری کے لیے. ماضی استمراری ہم کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس کو. استمرار کا مطلب ہوتا ہے عربک میں کنٹینیوٹی, تو استمراری ہے کنٹینیوس, اور جاری بھی آپ اس کو کہتے ہیں. اور کانا جو خود ہے اس میں یہ تھرڈ پرسن سنگولر کا لفظ ہے, تھرڈ پرسن میسکولین سنگولر, جو فرسٹ فارم ہوتی ہے, جیسے ذہبا. تو اسی طرح کانا, تو آپ اس کو تھرڈ پرسن کے کیس میں بولیں گے کانا یذہب, وہ جایا کرتا تھا. کانا یتکلم, وہ بات کیا کرتا تھا. کانا یقول, وہ کہتا تھا. کانا یفکر, وہ سوچا کرتا تھا. تو اس طرح آپ تھرڈ پرسن میں اس کو لاتے ہیں. تھرڈ پرسن فیمنن کے لیے کیا بولیں گے؟ کانت ابھی ہم نے کانت, یس کانت ابھی کیا تھا بالکل. کانت فاطمہ تعمل طول یوم. تو کانا سے کانت, جیسے ذہبہ سے ذہبت تھا نا, تو کانت سے کانا سے کانت. ٹھیک ہے, اچھا. اب آگے جو ہے نا سیکنڈ پرسن, جو سیکنڈ پرسن سنگولر ہے, واحد مذکر مخاطب, اس میں یہ پرابلم آتا ہے کہ ویسے ہم بولتے ہیں نا, جیسے ذہب سے اگر ہم نے کہنا تم گئے تو ہم لاسٹ لیٹر ساکن کر کے تا ایڈ کرتے ہیں نا, ذہب تا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ذہبتا, جلستا, خرجتا. اب جب لاسٹ لیٹر ہم ساکن کریں گے, اس میں نون ساکن ہو جائے گا کانا کا, تو اب ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ نون ساکن کر دیا ہم نے, اور اس سے پہلے جو الف ہے وہ الف ویسے ہی ساکن ہوتا ہے. الف پہ تو کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی نا, تو الف ان اٹ سیلف ساکن ہے, اور اس کے بعد نون بھی ہم ساکن کر رہے ہیں, تو وہ آواز ذرا عجیب سی ہو جاتی ہے. ہم اگر بولیں اسی طرح تو یہ لفظ بنتا ہے کانتا, کانتا. اب دیکھ رہے ہیں مشکل ہے نا بولنا بھی, اور سننے میں بھی اچھا نہیں ہے. اور دوسرا پھر اس میں چونکہ دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں, الف بھی اور نون ساکن بھی, تو عربی کا یہ کامن رول ہے کہ عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جہاں دو ساکن اکٹھے آئیں. ایک سے زیادہ ساکن نہیں آ سکتا, مطلب ایک ساکن آئے گا پھر متحرک آئے گا, یہ نہیں ہو سکتا دو ساکن کبھی بھی اکٹھے ہوں. تو اگر کہیں بھی ایسی سچویشن بنے تو ہم پھر اس کو ایک ساکن کو ہم ریموو کرتے ہیں, یا اس کی حرکت, اس کو حرکت دے دیتے ہیں کوئی. تو اس طرح کے کیسز میں جنرلی جو الف ہوتا ہے نا اس کو پھر ریموو کیا جاتا ہے. تو کانتا میں ہم الف کو ہٹا دیں گے, اور الف ہٹانے کے بعد جو کاف کا پہلا لیٹر ہے, وہ جو کاف ہے پہلا حرف, اس کی حرکت چینج کر دیں گے, اس کو دمہ دیں گے, تو یہ لفظ بن جائے گا کنتا, تم تھے, کنتا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پڑھا اینا کنتا تسکن, تو کنتا تم تھے. اب آگے ایزی ہو گیا, سیکنڈ پرسن فیمنن ہے تو وہ ایسے ہی بن جائے گا. ذہبتی ہوتا ہے تو اس کیس میں کیا بنے گا, کنتا سے کن تھی, اور میں تھا جیسے ذہبتو ہوتا ہے کنتو. کنتو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہے کنتو جیسے ذہبتو. تو کنتو اجتہد کثیرن, جیسے ابھی ہم نے جملہ کیا تھا کہ میں بہت محنت کرتا تھا, کنتو. تو یہ سنگولر فارمز ہو گئیں, کانا, کانت, کنتا, کنتی, کنتو. اچھا, پہلے ہم نے پہلے جی بتائیں. اس کے اندر نون اور الف میرے لیے کون سا بولے کہ ساکن ہوگا اس میں؟ کیا جی؟ کانت میں آپ نے بولا نون ساکن ہوگا, کیوں؟ تا ایڈ کیا نا, چونکہ یہ جو تا, تی, تو, اس طرح کے جتنے بھی ضمائر ہیں, یہ جب بھی آپ فعل پہ ایڈ کرتے ہیں اس سے پہلے والا ساکن کرتے ہیں نا,
ذہبتا بولتے ہیں نا, ذہبتا تو نہیں بولتے نا, ذہبتا, ذہبتی, ذہبتو. تو وہ تا, تی, تو, تم, تنا, یہ ان سب سے پہلے لاسٹ لیٹر ساکن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس لیے نون ساکن ہوگا. جب نون ساکن ہوا تو اب الف بھی ساکن تھا تو پھر اس کو گرا دیں گے, چونکہ دو ساکن اکٹھے ہم نہیں لا سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم نے فعل ماضی پہلے سے پڑھا ہوا ہے واحد اور جمع نا, تو ذرا مثنیٰ کے لفظ بھی آج پڑھ لیتے ہیں جو ڈوئل فارمز ہیں, چونکہ اب تو واحد جمع پڑھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, تو اب انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی, وہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. تو ڈوئل ایزی ہے, صرف 2 یا 3 لفظ ایڈ ہوں گے. اچھا, تھرڈ پرسن ڈوئل جو ہے اس کے لیے آپ الف ایڈ کرتے ہیں کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ, جیسے ذہب ہے کہ وہ گیا, وہ 2 لوگ گئے, ذہبا, بس الف ایڈ کریں گے, وہ جو اینڈ والا زبر ہے نا اس کو لمبا کرتے ہیں, ذہبا. وہ دونوں آئے, حضرا, وہ دونوں بیٹھ گئے, جلسا, انہوں نے پڑھا, قرأ, انہوں نے لکھا, کتبا, بس الف ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا قالا, جیسے قالا ربنا ظلمنا انفسنا, تو قالا, اب یہاں کتنے ہیں کہنے والے؟ 2 لوگ ہیں, حضرت آدم اور حوا, ان دونوں نے کہا, ورنہ ہم پڑھتے ہیں قالا, تو قالا ہے کہ اس ایک بندے نے کہا, اور قالا ان دونوں نے کہا یا ان 2 نے کہا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح کانا میں بھی اگر 2 لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کانا. ٹھیک ہے, جیسے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں غالباً, کانا یأکلان الطعام. آسان ہے یہ آیت, آپ کر سکتے ہیں سارے لفظ. طعام آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فوڈ ہے. اور یأکلان, یأکلو کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو, کھانا. تو کانا یأکلان الطعام کیا ہوگا؟ دونوں کھانا کھا رہے تھے, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, وہ دونوں کھانا کھاتے ہوتے تھے, یعنی مریم بھی اور عیسیٰ بھی علیہ السلام, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرگومنٹ کے طور پہ وہاں پیش کیا نا, کہ مطلب وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ جنہیں کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو کانا یأکلان الطعام, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی کانا اور مضارع آ رہا ہے نا, پاسٹ کنٹینیوس, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, کانا. اچھا, اب فیمینن میں اگر ہم نے بنانا ہے تثنیہ تو اس میں بھی ہم الف ایڈ کرتے ہیں, لیکن وہ الف تا کے بعد آئے گا. جیسے ذہبت, وہ گئی, وہ 2 لڑکیاں گئیں, ذہبتا, وہ دونوں بیٹھ گئیں, جلستا. ٹھیک ہے, تو کانا سے کیا ہوگا؟ وہ دونوں تھی, کانتا. یہ سورہ تحریم کے اینڈ پہ آیا ہے, کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں, کہ کانتا, وہ دونوں تھیں, تحت عبدین. عبدین کتنے بندے ہوں گے؟ 2. اور یہ رفع کی کیس میں عبدین کے جر کے کیس میں؟ جر کے کیس میں, جر کے کیس میں مضاف الیہ ہے چکے. تو تحت عبدین کا مطلب ہے کہ وہ دونوں تھیں 2 بندوں کے نکاح میں, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے, صالحین, اور وہ جو 2 بندے تھے وہ کون تھے؟ وہ 2 نیک بندے تھے, ہاں صالح. ٹھیک ہے, تو کانتا وہ دونوں تھیں. کون سی آیت تھی؟ یہ سورہ تحریم ہے, اور سورہ تحریم کا جو یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے نا, آخری 3 آیتوں میں سے ہے. بالکل. پپا کے ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, اب ہم سامنے والے کو کہہ رہے ہیں تم 2 لوگ, تو اس میں ہم تما ایڈ کرتے ہیں. جو تم ہے نا, تم کے بعد الف ایڈ کر دیں. تو 2 لوگوں سے کہنا تم دونوں گئے تھے, ذہب تما, تم دونوں آئے, جلس, حضر تما, جلس تما, فہم تما, سمع تما, نظر تما. تو تما 2 کے لیے ہوتا ہے. تو کانا سے تم 2 لوگ تھے, کن تما. ٹھیک ہے,
یہ میسکولن فیمینن دونوں فارمز میں کنتم آئی آتا ہے، اور ہم تھے کننا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر کانو، جیسے ذہبو وہ تھے تو جمع مذکر غائب میں ہوگا کانو. جمع مؤنث غائب ذہبنا، تو ادھر بھی وہ الف گرے گا کننا، وہ عورتیں تھیں. پھر ذہب تم ہوتا ہے جیسے جمع مذکر مخاطب، تو کانا سے کیا ہو جائے گا لس کن تم، جیسے کن تم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا قرآن کریم میں کن تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہوئی ہو، اخرجت للناس سر جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. یہ والا سر پلیز ریپیٹ کریں گے دوبارہ. یہ تینوں لفظ کانو والا، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں اس میں اب جمع جو ہے نا، جمع مذکر غائب جب بنا رہے ہیں تو یہ تو ذہبو کی طرح واو ایڈ کر رہے ہیں کانا پہ، تو اس میں تو کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی. بس جیسے قالا قالو تو کانا کانو، ذہب ذہبو تو کانو وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے. جیسے کانو یسافرون کثیرن، وہ بہت سفر کیا کرتے تھے، اس طرح سے. لیکن آگے جب جمع مؤنث بناتے ہیں تو ذہبنا، ادھر نون سے پہلے والا ساکن ہو جاتا ہے نا، تو ادھر جی جمع مؤنث میں پھر الف گرے گا، چونکہ وہ ساکن ہو جائے گا نون، تو ادھر ہم بنائیں گے لس کن، اور پھر نون ایڈ کریں گے مؤنث والا، تو کننا وہ عورتیں تھیں. جیسے کننا یسألنا وہ سوال کیا کرتے تھے، کننا یفکرنا وہ سوچا کرتے تھے، کننا یقرأنا وہ پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے. پھر جمع مذکر مخاطب وہی ذہب تم، ادھر بھی تم سے پہلے والا آخری اف ساکن ہوتا ہے، تو جہاں جہاں آخری اف ساکن ہوتا ہے نا فعل کا، وہاں وہاں الف کانا کا گر جائے گا. تو ذہب تم تو کانا سے کن تم، چونکہ نون ساکن ہونا ہے تو الف گرے گا اور کاف پہ پیش بولیں گے کن تم، تو کن تم خیر امہ جیسے ہم کہہ رہے تھے. اب مؤنث کے لیے کیا بولیں گے؟ جمع مؤنث جیسے ذہب تننا خرج تننا ہوتا ہے، تو ادھر ہو جائے گا کن تننا، تم عورتیں تھیں. اور پھر جمع متکلم یہ تو آسان ہے، ذہب نا، تو یہ ہو جائے گا کننا، ٹھیک ہے. جیسے وہ بہت مشہور سٹیٹمنٹ ہے، غالباً ابن عربی کی ہے یا کسی بڑے صوفی کی ہے، کننا حروفا عالیات لم نقل، کہ ہم بھی کوئی بہت بڑے کلمات تھے جنہیں کہا نہ جا سکا، جو اپنا اظہار نہ پا سکے. تو صاحب اس کا کیا مطلب ہوگا کن فیکون؟ تو اس کا کیا مطلب؟ کن تو اس کے ساتھ بھی آ گیا. ہاں کن جو ہے وہ اسی کانا کا فعل امر ہے، اور یکونو اسی کا مضارع. جیسے کانا ہم ماضی میں بول رہے ہیں کہ تھا، یعنی واز یا ور کے لیے نا، تو جب یکونو یوز کرتے ہیں تو یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بیکمز کے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ول بی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اور جو کن ہے وہ امر ہے، اس کا مطلب ہے بی، ہو جاؤ. جی ہو جاؤ. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو کہ وہ پریشان ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ کن متوکلن، توکل کرنے والے بنو بھائی، متوکل ہو جاؤ، یعنی کیوں پریشان بیٹھے ہو، ٹھیک ہے. یا کوئی آدمی بہت مایوسی کی باتیں کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کن متفائلن، پر امید ہو جاؤ یا پر امید رہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کانا ہم لاتے ہیں مضارع سے پہلے پاسٹ کنٹینیوس کے لیے، اور اس کی ہم ڈیفرنٹ فارمز اس طرح سے کانا کی ان کو کنجوگیٹ کرتے ہیں. کلیئر یہاں تک؟ چلیں جی، اچھی بات ہے. اب جو ہے وہ کچھ جملے ہیں، ذرا انہیں آپ لوگ مل کے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی. اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ
علی اس اسکول میں یا اسکول میں پڑھا کرتا تھا، تو کیسے کہیں گے؟ پڑھنا ہے نا، علی نام علی فی المدرسہ، اسٹڈی کا مجھے یاد نہیں آ رہا، اسٹڈی درس یدرس ہے نا، ہاں یس درسہ. یس کانا علی کان علی یدرس نعم فی المدرسہ كان علي يدرس في تلك المدرسة یا كان علي يدرس في هذه المدرسة، علی اس اسکول میں پڑھا کرتا تھا. دیٹ کے لیے. اچھا ہاں ٹھیک. دیٹ کے لیے ویسے ایگزیکٹ تلکا ہونا چاہیے، یہاں حاضی لکھا ہوا ہے لیکن تلکا زیادہ بہتر ہے. كان علي يدرس في تلك المدرسة، یہ اگرچہ دس و دیٹ جو دوسرے کی جگہ آتے ہی رہتے ہیں. زینب used to go to the library daily، تو کیا ہوگا؟ یہ آسان ہے. کانت کانت زینب زینب نہیں ذهبت اس کا مضارع والا فارم آئے گا. کانت تذهب زینب تذهب تذهب إلى في المكتبة المكتبة يوميا. في المكتبة يوميا یا كل يوم. كانت زینب تذهب إلى المكتبة يوميا یا كانت زینب تذهب إلى المكتبة كل يوم. ٹھیک ہے جی. ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی تم کیا سوچ رہے تھے؟ ماذا تفكر؟ ماذا كنت تفكر؟ ماذا كنت تفكر، کل پہلے کانا آ گیا اور پھر مضارع آ گیا. ماذا كنت تفكر. جی تم وہاں کیوں جاتی تھی؟ وائی کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں عربی میں؟ کون سا کوشچن ورڈ؟ لماذا لماذا. لماذا كنت تذهبين هناك؟ لماذا كنت تذهبين إلى هناك یا لماذا كنت تذهبين هناك. بالکل ٹھیک ہے. لماذا كنت تذهبين هناك. زبردست. جی ہم لوگ چہل قدمی کر رہے تھے یا ہم لوگ چل پھر رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے ایسے ہی؟ كنا نمشي. نمشی بھی ہو سکتا ہے. نمشی یعنی ہم چل رہے تھے، وہ واک کرنے کے لیے ہوگا. اور نتمشا بھی ہو سکتا ہے. نتمشا ذرا زیادہ وہ کیجول ہوتا ہے، ہاں ویسے ہی ادھر ادھر چلنا پھرنا، چہل قدمی کرنا. اور ایک لفظ ہم نے اور بھی پڑھا تھا، وہ جو ایک پیسج میں پڑھا تھا کہ بچے پارک میں گئے اور وہاں وہ گھومے پھرے. یاد نہیں آ رہا. تجول یتجول بھی تھا نا. تو کیا ہوگا؟ کننا نتجول. كنا نتجول. نعم کننا نتجول یا کننا نمشی، کننا نتمشا. جی مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے. كانت سكان مكة يعبدون الأصنام. نعم كان أهل مكة يعبدون الأصنام یا أهل مكة كانوا يعبدون الأصنام. اور میں گاؤں جا رہا تھا. كنت أذهب إلى القرية. كنت أذهب إلى القرية. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. آپ لوگ سمجھ گئے اس کو. کانا اور مضارع اس طرح سے آتا ہے پاسٹ کنٹینیوس کے لیے.